السلام علیکم بچوں، ہمارا دوسرا باب ایمانیات اور عبادات چل رہا تھا۔ تو یہاں پہ ایک چیز یہ بھی یاد رکھو کہ ایمانیات کو عقائد بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرے باب میں پہلا جو سبق ہم نے پڑھا تھا، جس کا نام تھا عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار، اس کا تعلق ایمانیات کے ساتھ تھا یا پھر عقائد کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد دوسرا چیپٹر ہم نے جو دوسرا سبق اس باب میں پڑھا وہ تھا روزہ، اور روزہ عبادات میں سے ایک چیز ہے، تو اس لیے وہاں پہ روزہ کے ساتھ نمبر 1 لکھا ہوا تھا۔ تو یہاں پر یہ دیکھ لو، حج اور اس کی عالمگیریت، یہ دوسرا نمبر 2 لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ جو نمبر 2 ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادات میں سے دوسرا ٹاپک ہے۔ روزے کا تعلق بھی عبادات کے ساتھ ہوا اور حج کا تعلق بھی عبادات کے ساتھ ہے۔ تو آج ہم اس کا جو پہلا سوال اور دوسرا سوال پڑھیں گے۔ تو پہلا سوال جو ہے وہ ہے، اسلام میں حج کو کیا حیثیت حاصل ہے، تفصیل سے بیان کریں۔ تو اس کا جواب بچوں میں آپ کو مار کر کے بتا دیتا ہوں۔ اس کا جواب یہاں سے شروع ہو کر یہاں تک ہے۔ تو اب اس جواب کے اندر کیا چیز ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ریڈ آپ کو پہلی دفعہ کروا چکا ہوں۔ یہ رویژن چل رہی ہے، تو رویژن میں آپ کو زبانی ساری چیزیں بتا دیتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے تو ایک نمبر 1 پہ جو چیز بیان ہوئی ہے وہ ہے حج کا لغوی معنی کیا ہے۔ تو حج کا لغوی معنی یہاں پہ زیارت کرنا لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے جی اس کی اصطلاحی تعریف دی ہوئی ہے۔ تو اصطلاحی تعریف یہاں پہ کیا لکھی ہوئی ہے؟ اصطلاحی تعریف کو شریعت میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ لفظ اس نے شریعت میں استعمال کیا ہے، شریعت میں یعنی اصطلاح میں۔ حج کو حج اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں ایک مسلمان بیت اللہ شریف کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے۔ تو لغوی مطلب تھا زیارت کرنا، لیکن اصطلاحی تعریف میں ایک چیز اور زیادہ ہوئی، ایک چیز کا اور اضافہ ہوا، اور وہ کیا کہ کس چیز کا ارادہ کیا جاتا ہے؟ بیت اللہ شریف کی زیارت کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ نمبر 3 پہ جو چیز بتائی گئی وہ یہ بتائی گئی کہ حج کس پر فرض ہے۔ تو حج کس پر فرض ہے؟ حج ہر بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار کرنا فرض ہے۔ ایک تو اس کے لیے شرط ہے کہ وہ بالغ ہو، دوسری شرط کیا ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہو۔ اب جو استطاعت ہے وہ جسمانی بھی ہو سکتی ہے اور وہ مالی بھی ہو سکتی ہے، مطلب بندے کے جسم میں بھی اتنی طاقت ہو، وہ بیمار وغیرہ نہ ہو، اور بندے کے پاس اتنا مال بھی ہو۔ اس کے بعد ہے جی یہاں پہ جو لکھا ہوا تھا اسی پوائنٹ کے اندر وہ یہ تھا کہ ایک بار فرض ہے۔ تو ایک بار تو ضروری ہے جس کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں، لیکن وہ ایک سے زیادہ دفعہ کر سکتا ہے۔ یہ پابندی نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ دفعہ نہیں کیا جا سکتا، ایک سے زیادہ دفعہ کیا جا سکتا ہے حج، لیکن ایک دفعہ ضروری ہے جو بالغ ہو اور جس کے پاس استطاعت ہو، اور استطاعت کی 2 صورتیں میں آپ کو بتا چکا۔ پھر اس سوال کے جواب میں نمبر 4 پہ جو چیز بیان ہوئی ہے وہ ایک مسلمان پر حج کے فرض ہونے کی قرآن میں سے جو دلیل ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ تو اس کا ترجمہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ وہ ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ لکھا ہوا ہے کہ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس کے گھر کا حج کرے، اور جس نے کفر اور نافرمانی کی روش اختیار کی تو اللہ سب اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ تو یہاں پر وہی چیز کہ ایک تو صاحب استطاعت ہونا، جس کے پاس استطاعت اور وہ ہے اور وہ بالغ بھی ہے، تو اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث سے ایک دلیل دی گئی حج کے فرض ہونے کی، اور وہ حدیث کیا ہے؟ اس میں 3 چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں کہ اگر وہ چیزیں نہ ہوں، بندہ پھر بھی حج نہ کرے، تو پھر وہ یہودی مر جائے یا پھر وہ عیسائی مر جائے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مطلب
اگر تو وہ تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جس کی وجہ سے وہ حج نہ کر سکا تو پھر تو اس کا عذر قبول کیا جائے گا، لیکن اگر ان تین چیزوں میں سے کوئی چیز بھی نہ ہو تو وہ حج بھی نہ کرے، اس کے پاس استطاعت بھی ہو، یعنی کہ استطاعت ہونے کے باوجود وہ حج نہ کرے تو پھر وہ مجرم ہوگا۔ اور وہ تین چیزیں کیا تھیں؟ وہ تین چیزیں ہیں کہ ایک تو اس کو ظالم حکمران نہ روک لے، مطلب اگر ظالم حکمران روکتا ہے وہ حج صرف اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو حکمران نہیں جانے دیتا، وقت کا حکمران ظالم ہے، وہ اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرنے دیتا، تو اس کا عذر قبول ہوگا۔ اس کے بعد اگر کوئی بیمار ہے اور ایسا بیمار ہے کہ وہ نہیں جا سکتا، مطلب اس کو بیماری نے روک رکھا ہے حج کرنے سے، تو پھر بھی اس کا عذر قبول ہوگا۔ یا پھر کوئی ایسی ضرورت جو اس کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی، جو ضرورت اس کے جانے کے بعد پوری نہیں ہو سکتی، تو ایسی ضرورت بھی انسان کے عذر کے طور پر قبول کی جائے گی۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، اگر ان تین چیزوں میں سے کوئی نہ ہو، بندے کے پاس استطاعت ہو تو وہ حج نہ کرے تو وہ مجرم ہوگا، اگر ان تین استطاعت ہو لیکن ان تین چیزوں میں سے کوئی چیز پائی جائے تو وہ مجرم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک چیز اور بتا دی گئی کہ حج وہ اسلام کا 5واں بنیادی رکن ہے۔ تو یہ تھا پہلا سوال۔ اب اس کے بعد دوسرا سوال میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا پڑھیں گے، وہ سوال ہے سوال نمبر 2، سفر حج کے دوران عالم اسلام کے اتحاد کی جو روح نمایاں ہوتی ہے مثالیں دے کر بیان کریں۔ تو بچوں پہلے سوال کی جو ہیڈنگ تھی وہ تھی اسلام میں حج کی حیثیت، اور اب جو دوسرا سوال ہے، اس سوال کے اندر کیا بات پوچھی گئی؟ اس کے اندر یہ بات پوچھی گئی کہ سفر حج کرتے ہوئے نہیں، صرف سفر حج کے دوران عالم اسلام کے اتحاد کی جو روح نمایاں ہوتی ہے، مطلب حج کا سفر کرتے ہوئے جو مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہوتا ہے، اس کو مثالیں دے کر ہم نے بتانا ہے کہ یہ کس کس طرح سے اتحاد پیدا ہوتا ہے سفر حج کے دوران۔ تو اس کی ہیڈنگ بناؤ گے سفر حج میں اتحاد کی مثالیں۔ تو اس کا جواب پہلے میں آپ کو مارک کر کے بتا دیتا ہوں، یہاں سے شروع ہو جاتا ہے یہ سوال اور یہاں پہ اس کا اینڈ ہے۔ تو اب اس کے اندر کیا چیزیں بیان کی گئیں؟ اس کے اندر بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے جو اس میں بیان کی گئی، اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے جو بتایا گیا ہے کہ انسان جب سفر حج کا ارادہ کرنے کے بعد حج کا سفر شروع کر لیتا ہے تو اس کی طبیعت میں نیکی کا جذبہ، یعنی کہ نیکی کرنے کا جذبہ بڑھنے لگتا ہے۔ جیسے جیسے وہ خانہ کعبہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، اس کا یہ نیکی کا جذبہ بھی پروان چڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس وجہ سے وہ کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، کیونکہ اس کے اندر نیکی کا جذبہ ہوتا ہے، اور وہ ہر ایک کی خدمت کرنا چاہتا ہے، کیونکہ خدمت کرنا نیکی ہے اور اس کے اندر نیکی کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ تو اس کا یہ جذبہ اور عمل جو کہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، جو شروع سفر سے لے کر آہستہ آہستہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اس جذبے کی وجہ سے اس کا وہ سارے کا سارا سفر کیا بن جاتا ہے؟ عبادت بن جاتا ہے۔ اس کے بعد سفر حج میں اتحاد کی جو مثالیں یہاں ذکر ہوئی ہیں وہ یہ ہیں، سب سے پہلے تو یہ کہ بے شمار لوگ جن کا تعلق مختلف قوموں مختلف ممالک سے ہوتا ہے، وہ مختلف رستوں پر چلتے ہوئے ایک ہی منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں، اور وہ منزل کیا ہے جی؟ وہ منزل خانہ کعبہ ہے، یعنی کہ اللہ کا گھر ہے۔ تو یہ امت مسلمہ کا اتحاد با اعتبار منزل اور مرکز کے ہوا کہ وہ ایک ہی مرکز اور ایک ہی منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو با اعتبار منزل یا با اعتبار مرکز کے یہ اتحاد ہوا، جو سب سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پر امت مسلمہ کے اتحاد کی مثال سفر حج کے دوران یہ ہے کہ جب وہ سفر کرتے ہوئے ایک خاص حد تک مرکز کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو وہ اپنے قومی اور علاقائی لباس کو اتار دیتے ہیں اور اس کی جگہ پر ایک سادہ لباس پہن لیتے ہیں جس کو احرام کہتے ہیں۔ اور جس پوائنٹ پر، جس جگہ پر یہ لباس پہننا ضروری ہے وہ ہے میقات، مطلب جب میقات پر پہنچ جاتے ہیں تو ان کا احرام باندھنا ضروری ہے۔ اب بچوں یہاں پہ یہ بھی چیز یاد رکھو کہ
لباس جو احرام ہے وہ میقات والے پوائنٹ پر بھی جا کے باندھا جا سکتا ہے اور اس سے پہلے بھی کسی جگہ سے باندھا جا سکتا ہے، لیکن میقات کے بعد، میقات سے گزر کر آگے یہ لباس نہیں پہنا جا سکتا۔ یہ ایک شرط ہے جو کہ حج کے لیے ہے۔ تو یہ جو دوسری شرط تھی یہ ہوئی باعتبار لباس کے، کہ ان کا ایک جیسا لباس ہو جاتا ہے، اور جب وہ ایک جیسا لباس پہن لیتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ایک ہی بادشاہ کی فوج ہو، یعنی کہ ایک ہی بادشاہ کی فوج آ رہی ہو، اور وہ بادشاہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ بادشاہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں۔ تو بچوں یہ ٹوٹل 5 میقات ہیں، جس میں پاکستانیوں کا جو میقات بنتا ہے اس کا نام ہے یلملم۔ تو اس کے بعد نمبر 3 پہ جو اتحاد کی مثال یہاں پہ ذکر ہوئی ہے وہ ہے کہ جب میقات سے آگے تمام لوگ چلتے ہیں، اپنے اپنے میقات سے جب آگے نکلتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف چلتے ہیں، اپنا سفر جاری کرتے ہیں، تو ان کی زبانوں سے نعرہ بھی ایک ہی بلند ہوتا ہے۔ تو وہ نعرہ کون سا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ ہے، حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ان الحمد یقیناً تعریف سب تیرے لیے ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو لبیک کا مطلب حاضر ہوں۔ تو یہ جو تیسرا اتحاد یہاں پہ بیان ہوا ہے، یا اتحاد کی جو تیسری مثال بیان ہوئی ہے، وہ باعتبار نعرہ اور صدا کے ہوا، یعنی کہ میقات سے جب آگے چلتے ہیں تو ان کی صدا بھی ایک ہی ہوتی ہے، ان کا نعرہ بھی ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ نعرہ جو آپ کو پہلے بتا چکا۔ تو اس اعتبار سے یہ جو نعرہ اور صدا ہے، اس اعتبار سے یہ اتحاد ہوتا ہے، اور یہ اتحاد کی تیسری مثال یہاں پہ ذکر ہوئی ہے۔ تو بچوں یہ تھا آج کا آپ کا سبق، مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔